سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے دوران جس طرح جو سابقہ اپنی نماز قضا زیادہ تر ہو جاتی ہیں اس طرح شارٹ نماز پڑھتے ہیں، تو جو روٹین کے آج کے دن کی نمازیں ہیں وہ بھی اسی طرح مطلب ایک تسبیح رکوع میں، ایک سجدے میں اس طرح شارٹ کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح سے نماز ہو جائے گی جو آج کی موجودہ نمازیں ہیں؟ جو رعایتیں ہیں وہ قضا عمری کے لیے تو ہیں، اور روٹین کی جو نماز ہے اس میں تو اسی طرح تسبیحات 3 بار پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی ایک بار تسبیح پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، تو 3 بار پڑھنا سنت ہے، اس نے سنت چھوڑی، اور ایک بار پڑھے گا تو نماز میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک بار تسبیح کی بات کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بدلے 1 بار پڑھا، سبحان ربی العظیم 3 کے بدلے 1 بار پڑھا، تو یہ مکروہات تنزیہہ میں اس کو لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے، اور قضا عمری میں اس کی رعایت ہے کہ یہ بھلے 1 بار پڑھے۔ جو پڑھ لی گئی ہیں وہ ہو جائیں گی؟ ہاں، نماز تو ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر بھی کوئی اگر 1 بار پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بندہ تو باہر سے حضور کا مزار دیکھ کر آتا ہے، قبر تو نہیں دیکھتا، تو کیا اس کے لیے حدیث پر عمل ہو جائے گا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہو تو یہ نہ کہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی، بلکہ یہ کہے کہ میں نے سرکار کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ قبر نظر نہیں آتی لیکن حاضری تو ہو ہی رہی ہے نا، جو ظاہری طور پر جو قبر مبارک ہے وہ تو نظر آتی ہی نہیں نا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، جامعۃ المدینہ میں طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اسے وسوسے دیتا ہے اور یعنی کہ چھوڑنے کا ذہن بن جاتا ہے اس کو، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا ہو تو آپ اس پر انفرادی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، علم دین کی برکتیں ہیں، ان کی فضیلتیں اس کے سامنے بیان کریں۔ اگر وہ پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کی ہیلپ کریں، اس طرح دل بڑھائیں گے، حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ پڑھ جائے گا۔ سب اگر اس طرح کوششیں کریں گے تو کئی ایسے طلبہ ہیں جو دل توڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ بچ سکتے ہیں۔ ایک آدمی پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا، اس نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرتے ہی اس کو یاد آ گیا میں نے تو سجدہ سہو نکالنا تھا، اب کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر لے۔ اگر کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو منافی نماز، جو نماز کے خلاف ہو، مثلا اگر کھانا کھا لیا ہے یا گفتگو کی یا جان بوجھ کر بے وضو ہوا، تو اس طرح کی صورتیں ہیں جس میں یہ منافی صلاح جس کو کہتے ہیں نماز کے خلاف۔ وہ کس طرح نکالنا؟ تو بعض اوقات دونوں سلام پھیر لیے فوراً یاد آ جاتا ہے تو اب سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ پوری نماز نہیں، اب صرف سجدہ سہو کرنا ہے، سلام تو پھیر چکے نا، سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں، اب پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر پروپر طریقے سے جو سلام پھرتے ہیں پھر۔ یا سیدی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وضو خانے سے پھر اسلامی بھائی دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہوتے ہیں،
تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کا سمجھایا جاتا ہے کہ دوڑتے ہوئے نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے، اسی طرح گھر سے نکلیں تو بھی دوڑتے ہوئے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ دوڑ کر نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آؤ، جو پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو۔ حوالہ مسلم صفحہ 239 حدیث نمبر 1360۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جماعت کے لیے گھبرا کر دوڑتے نہ آؤ کہ اس میں گر جانے چوٹ کھانے کا اندیشہ ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے سکون سے آنا مستحب ہے، دوڑنا مستحب کے خلاف ہے، حرام نہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کا آخری جز یعنی حصہ مل جانے سے جماعت مل جاتی ہے، لہذا جو نماز جمعہ کی التحیاتوں میں مل جائے وہ جمعہ پڑھے، یعنی اس کو جمعہ کی جماعت مل گئی۔ تیسرے یہ کہ جس رکعت میں مقتدی ملے وہ تعداد کے لحاظ سے رکعت اول یعنی پہلی ہے اور قرات کے لحاظ سے رکعت آخری۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں جب سے وہ نماز کے ارادے سے گھر سے چلا اسے نماز کا ثواب مل رہا ہے، پھر تیزی کیوں کرتا ہے، کیوں گرتا اور چوٹ کھاتا ہے؟ اطمینان سے آئے، جو پائے اس کو ادا کرے۔ خیال رہے کہ اگر تکبیر اولا یا رکوع پانے کے لیے قدرے یعنی تھوڑی تیزی سے آئے مگر نہ اتنی کہ چوٹ لگنے گرنے کا اندیشہ ہو تو مضائقہ نہیں۔ یہ فیضان نماز پیج نمبر 354 سے 355 پر یہ مضمون جو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جمعۃ المبارک کے لیے جو دوسری اذان کہی جاتی ہے کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، اس کا جواب خطیب صاحب دیں گے، باقی خاموشی سے سنیں۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو لگا کہ میرے سے سجدہ سہو ہو گیا ہے، حالانکہ اسے سجدہ سہو ہوا نہیں تھا، تو اس نے پھر بھی سجدہ سہو کر لیا، اب اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی لیکن بلا ضرورت جب تک واجب نہ ہو سجدہ سہو کرنا منع ہے۔ عرض یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بعض اوقات آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور غفلت سے ہم اپنی انگلیوں سے اس پانی کو صاف کرتے ہیں اور کپڑوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے کہ ہماری نماز ہو گئی، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوئے، نماز ٹوٹی تو نہیں؟ اگر کسی مرض کی وجہ سے جیسے دکھتی آنکھ سے پانی آنا تو یہ تو ناپاک ہوتا ہے اور وضو بھی توڑ دیتا ہے۔ اب اگر وہ کپڑوں پہ لگا ہے تو وہ جہاں جہاں لگا کپڑے پر وہ تو کپڑے کا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر ویسے ہی پانی آیا، خوف خدا میں پانی آ گیا یا کسی اور وجہ سے آنسو نکل آئے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ جب وہ ناپاک نہیں تو یوں کر کے ملا تو اب یہ کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس طرح کر کے یوں کیا، یہ بظاہر تو یہ کوئی عمل کثیر معلوم نہیں ہو رہا۔ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ کوئی دور سے دیکھ رہا ہو تو وہ یا تو وہ یوں لگے اس کو یہ نماز میں ہے ہی نہیں، یا اس کا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں نماز ٹوٹتی ہے۔ سفر کے دوران جب ہم قصر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن سے اگر نکل جائے اور بندہ دوسری رکعت کی تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے، قیام کر لے، تو اس کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے مکمل؟ نماز کے احکام پیج نمبر 317 اور یہ مسافر کی نماز اس میں رسالہ ہے، مسافر کی نماز کا پیج نمبر 20۔ اگر مسافر قصر والی نماز کی
तीसरी रकात शुरू कर दे तो इसकी दो सूरतें हैं। नंबर एक, बक़दर तशहुद कायदा अखीरा कर चुका था, जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो लौट आए और सजदे सहव करके सलाम फेर दे। अगर ना लौटे और खड़े खड़े सलाम फेर दे तो भी नमाज हो जाएगी, मगर सुन्नत तर्क हुई। अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो एक और रकात मिलाकर सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल करे। ये आखिरी दो रकातें नफल शुमार होंगी। नंबर दो, कादा अखीरा किए बगैर खड़ा हो गया, कादा अखीरा किए बगैर खड़ा हो गया था, तो जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो लौट आए और सजदे सहव करके सलाम फेर दे। अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया, फर्ज बातिल हो गए, अब एक और रकात मिलाकर सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल करे, चारों रकातें नफल शुमार होंगी। मगर ये याद रहे कि वो चूंकि फर्ज बातिल हुए थे, नमाज टूटी नहीं थी, मगर वो फर्ज ना रहे थे, तो इसलिए ये दो रकात फर्ज कसर जो है अभी दोबारा पढ़नी है। बाकी इसमें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल बाजारों वगैरह में एक तस्वीर मिलती है कि बोलते हैं कि गौसे पाक की है, तो ऐसा कहना कैसा है? जाली है ये, नकली। उस वक्त कैमरे कहाँ थे यार, कौन मतलब तस्वीर बना के लाएगा? तस्वीर तो वैसे ही हराम है। डिजिटल तस्वीर जो है ना, जैसे ये अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जैसे आईने में हम देखते हैं, आईने में भी एक तरह का अक्स नजर आता है, तो ये भी इसी पर इसको कयास करेंगे। तो ये डिजिटल तस्वीर, मोबाइल में तस्वीर होती है, तो ये तो देखना वगैरह जायज होता है, लेकिन जो प्रिंट आउट अगर इसकी करते हैं, जैसे कि फ्रेम बनाते हैं और लगाते हैं, या ये कैलेंडर में छपी भी होती है, या इश्तिहार दीवारों पे लोग लगाते हैं तस्वीरों वाले, तो ये गुनाह है। ये गौसपा की तरफ मंसूब तस्वीर एक तो है भी जाली, और इसको रखना लगाना तो ये जायज नहीं है, इसको मतलब अपने पास रखे नहीं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में एक वाक़या सुना कि एक मर्तबा कोई आया और आकर कहने लगा कि हुजूर फला जो एरिया है वहाँ के अब्दाल का इंतकाल हो गया, तो आपने अपने दरवाजे के पीछे से एक चोर को निकाल कर पेश कर दिया कि जाओ इसको अब्दाल बना दो। तो हुजूर सवाल ये है कि आया कि ये सिर्फ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ही करामत थी, या जो इन दिनों जो अल्लाह के वली हैं वो भी इस तरह जो है विलायत अता कर दिया करते हैं? जैसा जिसका मकाम, गौसपा का तो बुलंद मकाम था, चोरों को आपने कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया। यहाँ तक कि एक बार कहीं का अब्दाल फोत हो गया तो एक गैर मुस्लिम लाया गया बारगाह गौसियत माब में, उसी को आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, उसका दिल तब्दील हुआ। अरे दिल तब्दील नहीं हुआ जब तक मुसलमान हुआ नहीं। एक गौसपा की नजर विलायत, मुसलमान उसको ड्यूटी पे लगा दिया। गौस पाक को तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, जितनी करामात इनसे मनकूल हैं, ने बयान की गई है किताबों में, इतनी किसी और वली के बारे में मिलती नहीं है। 2006 में यहाँ पर हाजिर हुआ और 2007 में मेरे वालिद साहब ने एक सीडी आई थी, दीदार अमीर अहले सुन्नत। सीडी? अच्छा अच्छा। तो वीसीडी थी एक, तो वालिद साहब ने रात को उस वीसीडी में आपकी ज़ियारत की और उनकी यानी वो रो पड़े, पहली बार ही आपकी ज़ियारत हुई, और उनकी दिली तमन्ना ये थी कि वो आपके मुरीद हों। लेकिन सुबह फजर के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अर्ज़ ये करनी थी कि क्या इस तरह अगर कोई नियत करे किसी के इरादत की, तो क्या वो उन पीर साहब का मुरीद हो जाता है, और मेरे वालिद साहब के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह इनको बेहिसाब मग़फ़िरत से शरफ फरमाए, आमीन। अब वो जो इजाब व कबूल होता है इसमें पीरी मुरीदी में, वो तो हुआ नहीं है। इसे ईमान होकर वो मुरीद तो ना बन सके। अब उनकी ख्वाहिश से हो सकता है मुरीदों से भी ज़्यादा उनको कोई अल्लाह पाक की तरफ से इनाम मिल जाए, वो उसकी रहमत बहुत बड़ी है। दूसरा सवाल ये था, अमल साले पर इस्तिकामत का तरीका क्या है?
عمل کرتا رہے اور اس میں پیچھے نہ ہٹے، تو آہستہ آہستہ استقامت بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ عموماً یہ بات عام کی جاتی ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بے چینی رہتی ہے، ہمارا فلاں کام پھنس گیا، فلاں آزمائش آ گئی، فلاں مسئلہ بن گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ اب یہ تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کریم خشوع و خضوع نصیب فرمائے، اس کے لیے مزید کوشش کریں۔ فیضان نماز میں خشوع و خضوع کا ایک پورا چیپٹر ہے، اس کا مطالعہ کریں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوگی۔ موبائل فون میں ویڈیوز گیم بہت ساری ہوتی ہیں، اور اس میں سے کچھ گیم ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کوائنز کے ذریعے جو ہے میچ ہوتا ہے، اور وہ ایک فرضی کوائنز ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات ان کوائنز کو خریدنے کے لیے اصلی رقم کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ان اصلی رقم سے خریدے ہوئے کوائنز کے ساتھ گیم کھیلنا کیسا؟ خرابیاں تو اس میں اور بھی ہے نا، میوزک بھی تو چل رہا ہوتا ہے، سنا ہے کبھی، مطلب تجربہ نہیں ہے اس کا۔ طرح طرح کے گیم ہے جن میں میوزک ہوتا ہوگا، عورتیں ہوتی ہوں گی، اور واحد خرافات ہوتے ہوں گے، تو یہ مسلمان ان کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ کوئنز کی خرید و فروخت بھی شرعاً درست نہیں، کیونکہ یہ شرعاً کوئی مال نہیں ہے، جبکہ خرید و فروخت مال ہی کی ہو سکتی ہے۔ مال اس لیے نہیں کہ شریعت کی نظر میں مال وہ ہے جس کی طرف طبیعتیں مائل ہوں اور ان کو وقت حاجت کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے، جبکہ یہاں تو صرف فگرز ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں قابل ذخیرہ اشیاء نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسلمان کوئن خرید چکا ہے تو اسے چاہیے کہ مسلمان کے ہاتھ نہ بیچے۔ سوال یہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کیا ہے؟ فیضان داتا علی حجویری جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ابو الفضل محمد بن خطلی جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، تو قادریہ سلسلہ کا بھی حضرت علی تک پہنچتا ہے، لیکن اب اس وقت قادریہ سلسلہ کی تو بنیاد ہی نہیں پڑی تھی نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر دل عزیز ہونے کا کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اور ہر دل عزیز بننے کے لیے غصے سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اب غصہ آ رہا ہے، مار دوں گا، منہ توڑ دوں گا، ایسا آدمی دل عزیز نہیں بن سکتا، بلکہ اگر تھا بھی تو اتر جائے گا دل سے، لوگ نفرت کریں گے۔ تو پیار، محبت، نرمی، ملنساری اور دینی کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس طرح کے کام کریں گے تو اپنے حلقے میں دل عزیز ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے نگران وغیرہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں، سکھ دکھ میں حصہ لیتے ہیں، بیماری میں عیادت، میت میں تعزیت اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہر دل عزیز ہوتے ہوں، لوگ ان سے محبت کرتے ہوتے ہیں۔ اور جو ایسے نہیں ہوتے تو ان کو پھر اتنا رسپانس دیا نہیں جاتا۔ ہر دل عزیز کیوں بننا چاہتا ہے یہ بھی غور کر لے کہ خواہ اپنی عزت سے محبت کرتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، عزت ملے، تو پھر حب جا، یہ اس کی بھی مذمت ہے۔ تو اس کی خواہش کیے بغیر اگر جنہیں جو میں نے عرض کیا وہ کرے گا تو آٹومیٹک لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ یوں تو نقش نالان پاک کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ نسبت ہے، تاہم اس کے بارے میں کچھ مزید فضائل و برکات کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے تاکہ اچھی اچھی نیتیں کرنے اور ثواب بڑھانے کے لیے اسے لگاتے وقت مددگار ثابت ہو سکیں۔ فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 413 کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو، نہیں نقشہ نالے پاک، ظلم ظالمین و شر شیطان و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے، ظالموں کے ظلم سے اور شیطان کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے وہ محفوظ رہے۔ عورت درد ذہ کے وقت، ولادت کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے آسانی ہو،
جو ہمیشہ پاس رکھے وہ لوگوں میں مقبول ہو، معزز ہو، عزت پائے. زیارت روضہ مقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو، یا خواب میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. جس لشکر میں ہو نہ بھاگے، جس قافلے میں ہو نہ لوٹے، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چرے، جس حاجت میں یعنی جس ضرورت میں اس سے توسل کیا جائے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، پوری ہو. جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو. درد کی جگہ پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں، مولی کو مصیبتوں میں اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنے سے نجات اور بھلائی کے راستے کھلے ہیں. اور اس سلسلے میں حکایت نیک لوگوں کی حکایتیں اور روایتیں بکثرت ہیں. علماء کی امام تلمسانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں، کہ میں نے تھوڑا آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو جیلانی نسخہ ہے، اس میں 11 نام پڑھ کر جو ہے کھجوریں کھائی جاتی ہیں. تو ہمارے جو اسپیشل اسلامی بھائی ہیں جو بول اور سن نہیں سکتے، تو اس وظیفے پر ان کا کیسے عمل ہوگا؟ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ کتابیں بھی تو پڑھتے ہی ہوں گے نا، یا بولتے نہیں، تو نماز میں بھی تو بولنے کا طریقہ ہے نا، کہ وہ مطلب دل میں پڑھتے ہیں جیسے. تو وہ اسی طرح وہ یہ جو بھی کلمات ہیں، اس کے نام غوث پاک کے، اور یہ سب اسی انداز میں پڑھ لے. جب نماز ہو جانے کی صورت ہے تو یہ وظیفہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہاں دے